کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ پاک کی قدرت کے نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چیونٹی ہلکی ہلکی چلتے دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک میڈک باہر آیا اور اس میڈک نے اپنا منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور میڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ میڈک واپس آیا۔ اس نے پھر منہ کھولا اور وہ چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہیں ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیونٹی جب میڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس چیونٹی کے منہ میں دانہ تھا جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں تھا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تمام مخلوق سے بات کیا کرتے تھے، چاہے وہ چیونٹی ہو یا پھر کوئی اور جانور۔ آپ سبھی مخلوق اور جانوروں سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو منہ میں دانہ لے کر میڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چیونٹی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے اور وہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے جگہ پر پیدا کیا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہے کہ میں اس کو کھانا لے کر جاؤں، اور اللہ پاک نے ہی اس میڈک کو بھی اس کام پر لگایا ہے۔ میڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے۔ وہ میڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ میں میڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے، اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ میڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی ہے؟ چیونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چیونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے یہ وہ ذات ہے جو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا۔ اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی مت بھولنا۔ دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا عجیب و غریب واقعہ۔ اب ہم آپ کو اس چیونٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گھر سے چیونٹیوں کو نکلنا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو غور سے سن لیجئے۔ دوستو، بزرگوں کے مطابق جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق کی برکت ہے، یعنی اس گھر میں بہت رزق ہے۔ دوستو، آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود چیونٹیاں ہمیں کس بارے میں بتاتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم انہیں بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے لوگ بھی الگ الگ ٹوٹکوں کی تلاش میں رہتے ہیں
جن سے چیंटियां ختم ہو جائے، ایسا مت کیجیے۔ اپنے گھروں سے چیंٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے، اس لیے چیंٹیوں کو مارا نہ جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی برکت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ نے چیंٹیوں کے بارے میں ان کی حقیقت تو جان لی، چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک اور چیंٹی کا واقعہ بتاتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے ان کا گزر ہوا، وہاں پر چیंٹیوں کا ایک لشکر یعنی جھنڈ تھا۔ ان چیंٹیوں کے لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیंٹی نے سبھی چینٹیوں سے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں، اس چیंٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کچل نہ دیں۔ چیंٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تم نے مجھ پر انعام کی ہے، جیسے پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ تو نے یہ جو نعمتیں میرے والدین پر کی ہے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفع میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کو بولیاں سمجھتے تھے، اس چیंٹی کی بھی بات کو سمجھ گئے اور انہیں ہنسی آ گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چیंٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس چیंٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چینٹیوں کی فکر کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چینٹی کا ذکر اپنے مقدس کتاب قرآن شریف میں کیا اور اس چینٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چینٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے۔ دوستو، یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیंٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہے، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چیںٹی کے دعا سن کر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگوں لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوگی۔ دوستو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی تسبیح اور ذکر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی دن رات کر رہے ہیں اور گناہ میں زندگی جی رہے ہیں، اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے۔
نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کریں۔